ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت کی سیکیورٹی میں ہوا اضافہ، اب وزیر اعظم مودی اور امت شاہ کے برابر ہوگی حفاظت۔ مغربی بنگال میں بند کے دوران کشیدگی فائرنگ کے واقعات، کئی مقامات پر پولیس اور BJP کارکنوں میں جھڑپیں، 2 ارکان اسمبلی زیر حراست۔ کولکتہ واقعے میں CBI کی تحقیقات میں پیش رفت پر ممتا بنرجی نے اٹھایا سوال، انصاف کہاں ہے؟ وزیر اعلیٰ مغربی بنگال کا سوال۔ عصمت دری کے قصورواروں کے لیے سزائے موت کا قانون بنانے کا کیا اعلان۔ JNU میں ہوگی ذات پر مبنی مردم شماری، بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلباء کے سامنے جھک گئی یونیورسٹی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت کی سیکیورٹی میں اضافہ کر کے اسے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی سطح کے برابر کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھاگوت کو Z+ سیکیورٹی مل رہی تھی، لیکن IB کے الرٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ایڈوانس سیکیورٹی لائنز کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اب وہ CISF جوانوں کی نگرانی میں رہیں گے۔ نئی سیکیورٹی ملنے کے بعد موہن بھاگوت جہاں بھی جائیں گے وہاں پہلے سے ہی CISF کی ٹیم موجود رہے گی۔ غور طلب رہے کہ سیکیورٹی کیٹیگری اور خفیہ بیورو کی طرف سے تحفظ سے متعلق خطروں کو دیکھتے ہوئے ملک کے VIP اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو یہ سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ ہندوستان میں 4 طرح کی سیکیورٹی کیٹیگری ہے، جس کے تحت X, Y, Z اور Z+ سیکیورٹی آتی ہے۔ اس طرح کی سیکیورٹی پر ہر سال کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ مغربی بنگال کے RG کر میڈیکل کالج کے معاملے کو لے کر بنگال میں کشیدگی جاری ہے۔ اس واقعے کے خلاف گزشتہ روز نبنا مارچ نکالا گیا، جس میں مظاہرین نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی حکومت کے کام کرنے کے انداز پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد BJP نے بنگال میں بند کی کال دی ہے، جس کی ترنمول کانگریس نے مخالفت کی ہے۔ TMC کے کارکن اس بند کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو BJP کو ہٹانا ہوگا۔ بنگال بند کے دوران سب سے سنگین واقعہ شمالی 24 پرگنا ضلع کے بھٹاپارا سے سامنے آیا ہے، جہاں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوئی، جس کے بعد BJP کے ایک مقامی حامی رابی سنگھ کو گولی لگی اور اسے اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ جنی اسنا پارٹی لیڈر پریانگو پانڈے نے دعویٰ کیا کہ مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنا ضلع کے بھٹاپارا علاقے میں TMC کارکنوں نے ان کی کار پر حملہ کیا اور فائرنگ کی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان کی گاڑی پر بم پھینکے گئے۔ اس دوران 6 تا 7 راؤنڈ فائرنگ بھی کی گئی۔ کولکتہ کے ایک اسپتال میں ایک ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل پر BJP کے حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس حساس معاملے میں CBI کی تحقیقات میں پیش رفت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ انصاف کہاں ہے۔ ترنمول کانگریس کے طلباء ونگ کے یوم تاسیس کے موقع پر ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ RG کر میڈیکل کالج اور ہسپتال کے سیمینار ہال میں ڈیوٹی کے دوران مردہ پائے جانے کے 2 دن بعد متاثرہ کے والدین سے ملی تھیں۔ میں نے 5 دن کا وقت مانگا تھا، لیکن کیس CBI کو بھیج دیا گیا۔ وہ انصاف نہیں چاہتے، وہ تاخیر چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، 16 دن ہو گئے، انصاف کہاں ہے؟ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت اسمبلی کا اجلاس طلب کرے گی اور عصمت دری کرنے والوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کرنے والا بل پیش کیا جائے گا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کئی طلباء گزشتہ 15 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ یہ بھوک ہڑتال 12 اہم مطالبات کو لے کر ہو رہی ہے اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ بڑے مطالبات ماننے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ تیار ہو گئی ہے۔ طلباء کا ایک اہم مطالبہ JNU طلباء کی ذات پر مبنی مردم شماری کو شائع کرانے کا تھا، جس کے لیے یونیورسٹی نے حمایت کی ہے۔ JNU صرف ذات پر مبنی مردم شماری کے لیے ہی رضامند نہیں ہوئی ہے، بلکہ طلباء کے 6 بڑے مطالبات کے سامنے جھک گئی ہے۔ ان میں یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ JNU کا اپنا انٹرنس امتحان منعقد کرایا جائے، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں اسکالرشپ کی رقم بڑھانے، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے وائوا واس کے نمبر کی قدر کم کرنے، PSR گیٹ کو پھر سے کھولنے اور سینٹرز کو SFC الیکشن منعقد کرنے کے مطالبات قبول کر لیے گئے ہیں۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر ٹیکس ٹیررزم کے ذریعے سے متوسط طبقے کی کمر توڑنے کا الزام عائد کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ سب وزیر اعظم نریندر مودی کے متروں کی ملکیت بچانے اور بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس دہشت گردی اور ناانصافی کے خلاف سبھی محنت کش و ایماندار ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ہیں۔ راہل گاندھی نے یہ بیان اپنے واٹس ایپ چینل پر کیے گئے ایک پوسٹ میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس ٹیررزم BJP حکومت کا ایک خطرناک چہرہ ہے۔ یہی سچائی ہے۔ ہندوستان میں ٹیکس ٹارگٹ کا بھار پوری طرح سے متوسط طبقے کی آمدنی پر ڈالا گیا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ متوسط طبقے کی تنخواہ میں سالوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن انکم ٹیکس میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی جی اپنے متروں کی ملکیت بچانے اور بڑھانے کے لیے ہندوستان کے متوسط طبقے کی کمر توڑ رہے ہیں۔ اس دہشت گردی اور ناانصافی کے خلاف میں سبھی محنت کش ایماندار ہندوستانی شہریوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ملک میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم سے عوام میں شدید تشویش اور ناراضگی ہے۔ حالیہ دنوں میں مغربی بنگال میں آر جی کر میڈیکل کالج میں ایک زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور اتراکھنڈ میں ایک مسلم نرس کی عصمت دری کے بعد بہیمانہ قتل نے ملک بھر میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ ملک بھر میں کالجوں، اسکولوں، اسپتالوں میں ان واقعات کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ دریں اثنا ملی تنظیم جماعت اسلامی ہند کی شعبہ خواتین کی جانب سے ملک میں خواتین مخالف جرائم میں اضافے کے خلاف ایک اخلاقی بیداری مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی کیمپس نئی دہلی میں اس سلسلے میں آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جہاں اس سلسلے میں عوام اور میڈیا اہلکاروں کو معلومات فراہم کی گئیں۔ شعبہ خواتین کی نیشنل سیکریٹری محترمہ رحمت النساء نے کہا کہ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ستمبر 2024 میں ایک ماہ کی طویل ملک گیر مہم شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس مہم کا تھیم ہے اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن۔ اس مہم کا مقصد لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا اور انہیں بتانا کہ حقیقی آزادی کیا ہے اور اسے اخلاقیات سے کیسے جوڑا جائے۔ انہوں نے ملک میں خواتین اور لڑکیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور قتل کی بڑھتی ہوئی تعداد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ سماجی عدم مساوات، سیکیورٹی میں لاپرواہی اور امتیازی سلوک نے اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خاص طور پر حاشیے پر کھڑی خواتین، دلتوں، آدیواسیوں، اقلیتوں اور معذور خواتین کے خلاف جنسی تشدد کا معاملہ تو اور بھی سنگین ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔